مکہ، بولو مکہ مکرمہ، بولو نا ساتھ میں، آواز تھوڑی اور بڑھائے نا، میں ہمارے آپریٹر سے کہوں گا تھوڑی آواز اور بڑھائے، ساتھ میں کہہ دو بھائی کتنی زمین مقدس ہو گئی؟ 3، ایک مکہ، ایک مدینہ اور ایک، بولو نا ساتھ میں، بیت مکہ میں نماز پڑھو تو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، مدینے میں نماز پڑھو تو 50,000 رکعتوں کا ثواب، اور ایک روایت میں وہاں بھی 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، اور کوئی بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھے تو 25,000 رکعتوں کا ثواب۔ اب میں یہ احمد آباد کے مورارجی چوک میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات کہنے آ رہا ہوں، یہ 3 زمینوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے اچھی زمین کون سی؟ احمد آباد کی زمین۔ کون بولا؟ میں آ رہا ہوں اس بات پر، اتنا جلدی احمد آباد میں کھائے کو کودا بھائی؟ مولانا انجم تو نہیں بولا؟ دیکھو کیسا آرام سے چائے پی رہا، پوچھتا بھی نہیں۔ یہ انجم نام جب سنتے تو ایسا لگتا کتنا بڑا شاعر ہوگا۔ بھائی توجہ دینا، مورارجی چوکی اس دھرتی پر، اس بھارت کی دھرتی پر، اس ہندوستان کی دھرتی پر آج کھل کر میرے پیاروں سب لوگ اپنے کانوں سے سننا کہ مکہ کی زمین، مدینے کی زمین اور بیت المقدس کی زمین، اس کے بعد اللہ کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا، پروردگار کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا میرے دوستو، اگر اللہ نے ان 3 زمینوں کے بعد اگر کسی زمین کو پسند کیا تو مجھے کہنے دو اللہ کی قسم وہ ہندوستان کی زمین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ وہ اکبر، ہندوستان کی اللہ زمین ہے۔ اکبر۔ آپ کہتے ہو کہ قاضی صاحب نے کیسے کہہ دیا ہندوستان کی زمین ہے؟ نہ میرے دوستو، میں آپ کو دلیل پر دلیل پیش کروں گا، اور اتنی دلیل ہوگی کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے اور یہاں سے کھڑے ہو کر کہیں گے ہماری بھارت کی زمین اور انڈیا کی زمین اور ہندوستان کی زمین اللہ کی قسم بہت پوتر زمین ہے۔ آپ کو دلیلیں پیش کرنا شروع کروں؟ بولی حبیب اجازت، چہرہ مت بگاڑو، میں نے بہت زیادہ بیان کر دیا بھائی، ایسا لگتا میرا بیان مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ بھائی ہندوستان کی زمین سب سے پوتر ہے، اس کی سب سے پہلی دلیل پورا مجمع ساتھ میں کہے حضرت آدم جنت میں تھے، بولو ہاں، ارے بولو نا پورا مجمع، بولو نا حضرت آدم کہاں تھے؟ جنت میں۔ ارے جنت میں تھے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ حضرت آدم جنت میں تھے۔ اب میرے دوستو سننا، بہت لمبا واقعہ، مجھے صرف ہندوستان کے بارے میں بتانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں بھیج رہے، آج بھی تفسیر کی کتابوں میں جاؤ، تاریخ کی کتابوں میں جاؤ، آپ کو پتا چلے گا حضرت آدم اگر زمین پر اترے ہیں اور اللہ نے نبی بنایا ہے تو وہ ہندوستان کی زمین پر اترے اللہ ہیں۔ اکبر، بولو نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت آدم کون سی زمین پر اترے؟ ہندوستان۔ اس لیے کہ تفسیر کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ حضرت آدم جس زمین پر اترے ہیں اس کا نام سرندیپ ہے۔ اس وقت ہندوستان پھیلا ہوا تھا، آج جس کو ہم سری لنکا کہتے ہیں، اور سری لنکا میں پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام کولمبو ہے، آج بھی اس پہاڑ کے اوپر ایک سفید پتھر ہے جس پر حضرت آدم کے اترنے کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ تو پہلی بات حضرت آدم اترے ہیں تو کون سی زمین میں؟ اور ایک عجیب بات بتاؤں، شاید آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی، اس لیے کہ میں نے بھی جب سنا تو پہلی مرتبہ سنا۔ حضرت آدم جب جنت سے آئے تو کچھ پتے لے کر آئے۔ کہاں کے پتے لے کر آئے؟ جنت کے پتے لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے لے کر آئے۔ یہ ہندوستان کی دھرتی پر حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا گیا کہ یہ ہندوستان کی زمین پر پھیلا دو، یہ ہندوستان کی زمین پر پھیلا دو، یہ فلاں زمین پر پھیلا دو، یہ فلاں زمین پر پھیلا دو۔ میرے دوستو آج بھی تاریخ بتاتی ہے کہ معلوم نہیں ہندوستان کی کون سی زمین میں حضرت آدم نے جنت کے پتوں کو پھیلایا ہوگا۔ یہ ہندوستان کی زمین وہ زمین ہے جس نے جنت کو بھی چھویا ہے، جس نے جنت کو بھی چھوا ہے، اس لیے کہ جنت کے پتے ہندوستان کے مختلف زمینوں میں پھیلائے گئے۔ اور آج میرے دوستو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا، مجھے ماننا پڑے گا، آسام سے لے کر چنئی تک، آسام سے لے کر مدراس تک، آسام سے لے کر کیرلا تک ایسے اود ہندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگلوں میں ایسے درخت پیدا کیے جس کو آج ہم اود کہتے ہیں، جس کو ہم سندل کہتے ہیں۔ آج قسم سے کہنا پڑے گا پوری دنیا میں سب سے بھاری اود اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کا اود ہے۔ اللہ اکبر۔
لوگ سعودی جاتے ہیں اور وہاں سے عطر لے کر آتے. مولانا حبیب سعودی سے عود لے کر آیا, لیکن معلوم نہیں عود یہیں سے تو وہاں گیا تھا. آج مکہ میں کعبے میں جہاں بھی لوبان جھلتا ہے, جہاں بھی خوشبو آتی ہے, پوچھو مکہ والوں سے, پوچھو مدینہ والوں سے, پوچھو عرب والوں سے, پوچھو جو عود جاتا ہے وہ عود ہندی ہے, جو سندل جاتا ہے وہ سندل ہندی ہے. میرے دوستو, حضرت آدم نبی بنے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر, اور جنت کے پتے آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر. اور بتاؤں آگے کہ بس بتاؤں ایک بات سن لو. مولانا حبیب سب جوڑے ناراض ہو رہے, ایک بات اور سن لو میرے دوستو. حضرت آدم کے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے, یعنی بیٹے یا پوتے, ان کا نام ہے حضرت شیس. بولو کیا نام ہے حضرت؟ آپ تفسیر کی کتابوں میں چلے جاؤ, تاریخ کی کتابوں میں چلے جاؤ, حضرت آدم کے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے حضرت شیس. یو پی کی زمین ضلع فیض آباد میں آج بھی اللہ کی قسم حضرت شیس کا مزار مبارک وہاں موجود ہے. تو حضرت شیس بھی آئے ہیں, تو بولو کون سی زمین پر؟ ہندوستان. اور ایک عجیب بات بتاؤں, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا. بولو طوفان آیا نہیں آیا؟ اور لوگ کشتی میں بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ ارے بولو نا, کشتی میں بیٹھے نا, سب نے کشتی میں بیٹھے اور دعا پڑھی, بسم اللہ مجریہا و مرساہا. ارے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی میں بیٹھے اور وہ کشتی چلی 7 دن اور 7 رات تک چلی. ایک روایت کے مطابق چلی, لیکن جا کر ٹھہری ایک پہاڑ پر. بولو نا, حضرت نوح کی کشتی کہاں ٹھہری؟ قرآن کریم نے اس پہاڑ کا نام لیا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ. قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی جس پہاڑ پر ٹھہری وہ پہاڑ ہے جودی. اور جودی پہاڑ, تاریخ اٹھاؤ, ہندوستان کے ایودھیا کے قریب جو پہاڑ ہے اس میں ایک پہاڑ جودی پہاڑ ہے. تو حضرت نوح کے قدم آئے ہیں وہ بھی ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں. حضرت شیس آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں. اور میرے پیارے دوستو, حضرت آدم آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں. اور میرے دوستو ایک آخری بات, پھر میں میرے مدعے پر آ جاؤں. آخری بات, یہ الہ آباد میں 2 ندیوں کا سنگم ہوتا ہے. ہاں بولو نا, کون سی؟ گنگا جمنا. لوگ کہتے گنگا جمنا سرسوتی گمنامی ہے. 2 ندیوں کا سنگم ہوتا ہے. بولو کون سی؟ گنگا اور جمنا. آپ وہاں پر جاؤ, آپ کو پتا چلے گا کہ جمنا کا جو پانی ہے وہ سفید کلر کا ہے, آسمانی کلر کا ہے, سلور کلر کا ہے. اور گنگا کا جو پانی ہے وہ گولڈن کلر کا ہے, وہ سنہرے کلر کا ہے. ارے دونوں ندی جب ایک جگہ پر ملتی ہے, یہ گنگا ہے اور یہ جمنا ہے, اس کا کلر سلور ہے اور گنگا کا کلر گولڈن کیوں ہے, سنہرا کیوں ہے؟ دنیا کے سب پانی کا کلر آسمانی کلر ہوتا ہے, تو گنگا کا پانی سنہرے رنگ کا کیوں ہو گیا؟ میرے دوستو, ہمارے علماء میں سے ایک نانوتوی عالم جن کے بارے میں لکھا, ان کا مراقبہ زبردست تھا. وہ گنگا کے کنارے گئے اور انہوں نے مراقبہ کیا. یہ مراقبہ تصوف کی بات ہے. مراقبہ کیا, ان کو کشف ہوا وہ گنگا جہاں سے بہتی ہے وہاں چلے. وہ کوراکم کے پہاڑوں میں, ہمالیہ کے پہاڑوں میں چلے. انہوں نے قسم کھا کر کہا جہاں سے گنگا ندی نکلتی ہے وہاں نہ جانے کم از کم 15 نبیوں کی قبریں موجود ہیں. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. 15 نبیوں کی قبریں, جہاں سے گنگا ساگر نکلتا ہے وہاں نبی کی قبریں موجود ہے. حضرت نوح جو کشتی میں اترتے ہیں وہ کشتی جس پہاڑ پر آتی ہے وہ ہندوستان میں, حضرت شیس کے قدم ہندوستان میں, حضرت آدم کے قدم. بلکہ میرے دوستو, یہ پنجاب ہریانہ جہاں علامہ کن کا مزار مبارک ہے, مجدد الملت شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ, یہ پنجاب میں سرہند شریف سے 14 کلومیٹر پر جاؤ, ایک گاؤں آتا ہے جس گاؤں کا نام ہے براس. ایک زمانے میں وہاں کی ساری آبادیاں برباد ہو گئی, لیکن اللہ کی قسم آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرہند شریف یعنی پنجاب اور ہریانہ میں سرہند شریف سے 14 کلومیٹر پر جو ایک قبرستان ہے جس قبرستان کا نام ہے براس, وہاں بھی نہ جانے کتنے انبیاء کی قبریں ہیں. اور آج وہاں پر ایک مدرسہ قائم ہے جس کا نام ہے گلزار انبیاء. نعرہ تکبیر. میرے دوستو, یہ انڈیا کی زمین, ہندوستان کی زمین, بھارت کی زمین بہت پوتر ہے. لیکن میرے پیاروں, اس زمین کو ہم نے گناہوں سے خراب کیا. جب معراج کی بات آئے گی تب ہم اس بات پر پھر آئیں گے.
مجھے اس وقت صرف ایک بات یہ کہنا ہے، یہ جو دہلی ہے نا، دہلی ہندوستان کی راجدھانی، بولو ہندوستان کی راجدھانی دہلی، ایک زمانہ تھا، آج ہم اس کو دہلی کہتے ہیں، ہندوستان کی راجدھانی کہتے ہیں، ایک زمانہ تھا اسے دارالاولیاء کہا جاتا تھا، اسے بیت الفقراء کہا جاتا تھا، بلکہ اسے 22 خواجہ خواجگان کی چوکھٹ کہا جاتا تھا۔ یہ اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے شاگرد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کہا دہلی چلے جاؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی گئے اور دہلی جا کر کہا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے کہا مجھے دہلی میں اچھا نہیں لگتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا دہلی میں رہو، اللہ تمہاری ذریعے سے 22 ولیوں کو یہاں پر پیدا کرنے والا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، دہلی 22 خواجہ کی چوکھٹ بنی یہ ہمارے ہندوستان میں۔ اور آج میرے پیارے دوستو، وہ جو علماء کا سلسلہ چلا ہے، بھلے دہلی میں 22 خواجہ کی چوکھٹ ہے، لیکن اس کے بعد میں علماء آئے، میرے دوستو علماء آئے، گجرات کی زمین پر آئے، احمد آباد کی زمین پر آئے، سورت کی زمین پر آئے، بھروچ کی زمین پر آئے، بلکہ میرے دوستو ہم سینہ ٹھوک کر یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہندوستان میں حدیث کا علم آیا ہے تو گجرات کی زمین نعرہ پر آیا۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ احمد آباد میں، یہ احمد آباد وہ احمد آباد ہے جہاں شیخ قطب عالم آئے، جہاں شاہ عالم آئے، جہاں شیخ احمد کتو آئے، جہاں عثمان سابرمتی آئے، جہاں سید مالک شہید آئے۔ ارے میرے دوستو کتنوں کے نام گنوائے جائے جو گجرات کے بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن آج میں یہ ہندوستان کی بات کرتے ہوئے آج بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے ہمارے ہندوستان میں قرآن کریم کی تعلیم آج بھی جاری ہے، اور بولو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی، اللہ العزیز، اللہ بولو اکبر، قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ۔ میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا قاری صدیق صاحب جو اس جلسے کے صدر ہے، ابھی میں ان سے باتیں کر رہا تھا کہ مصر کے ایک بہت بڑے قاری ہے شیخ ہنداوی، جن کو میں نے خود سنا ہے انگلینڈ میں، مولانا حبیب صاحب نے بھی سنا ہے، بہت سنا ہے شیخ ہنداوی کو، شیخ حجاج ہنداوی ہم نے سنا، بہت اچھی قرات پڑھتے۔ میں نے حضرت قاری صاحب سے ابھی کہا کہ کسی طریقے سے ان کو بھی انڈیا بلایا جائے اور ان کی قرات کو سنا جائے، لیکن میں آپ سے صحیح کہوں اللہ کی قسم میں نے اپنی رائے بدل دی۔ کیوں رائے بدل دی؟ اس لیے کہ جب میں نے انیس بیٹے قاری انیس کو جب میں نے پڑھتا ہوا سنا، اور جب قاری عبدالعزیز، کہاں ہے قاری عبدالعزیز صاحب، ان دو ہستیوں کو جب میں نے یہاں پر بینچ پر پڑھتا ہوا سنا، میں نے حضرت قاری صاحب سے کہا اب ہنداوی کو بلانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہمارے ہندوستان میں دو ہنداوی پیدا کر دیے، نعرہ تکبیر، اللہ نے ہمارے نعرہ تکبیر، کر دیے۔ استاد الاساتذہ حضرت قاری محمد صدیق صاحب فلاحی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بولے زندہ باد۔ میرے دوستو، یہ حضرت قاری صدیق صاحب جو اس وقت ہمارے جلسے کے صدر ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہم چلاتے چیختے تو ہم کو پہچانتے، لیکن یہ حضرت قاری صدیق صاحب یہ ایسے زبردست قاری ہے کہ اگر میں آج کے بینچ پر رجب کے مہینے میں اگر رات کے اس سناٹے میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب جو ہم یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے استاد ہے، اور یہ حضرت قاری صدیق صاحب وہ ہے بمبئی سے لے کر آپ واپی تک آ جائے، واپی سے لے کر آپ تاپی تک آ جائے، اور تاپی سے لے کر آپ نرمدا تک آ جائے، نرمدا سے لے کر آپ ہندوستان کے کنارے تک جائے، ارے ہندوستان کے باہر برطانیہ جائے، کینیڈا جائے، جہاں جاؤ گے قاری صدیق صاحب کا اسٹوڈنٹ آپ کو وہاں موجود پائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، آج ہم احمد آباد والے جہاں شیخ عبد الناصر کی خوشی منا رہے ہیں، اس سے کئی گنا خوشی، صحیح کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، شیخ عبد الناصر کی خوشی سے کئی گنا خوشی ہم کو قاری صدیق صاحب کے اسٹیج پر جلوہ ہونے کے اور رات میں اتنی دیر تک بیٹھنے کا ہم شکر ادا کریں، اس لیے کہ ہم کھل کر کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں سب سے اونچے درجے کا اگر کوئی قاری ہے تو وہ ہمارے استاد قاری صدیق صاحب۔ نعرہ تکبیر، ہمارے استاد قاری صدیق صاحب ہے، بولو نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ اچھا وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آپ سوچتے ہوں گے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے دوستو، ہم نے قاریوں کو دیکھا، بھائی یہ تمام قاریوں سے پوچھ رہا ہوں، ہم نے بہت سے قاریوں کو دیکھا، ہم نے کسی قاری کو دیکھا جو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، دھوم مچا دیتا ہے، کسی قاری کو ہم نے دیکھا اسے قرآن اچھا پڑھنا نہیں آتا تو وہ نظم و نعت کے میدان میں اترتا ہے، ایسی نظم اور ایسی نعت پڑھتا ہے کہ دھوم مچا دیتا ہے، اور ہم نے کبھی ایسے قاری کو بھی دیکھا جو قرآن نہیں پڑھتا
अच्छी तरह किरात नहीं पढ़ता, वो अच्छी तरह नज़्म व नात नहीं पढ़ता, लेकिन तजवीद के जो दकीक मसाइल है, भाई तजवीद एक पूरा फन है, पूरा फन है, ये तरतील है, ये तजवीद है। अरे मेरे दोस्तों, इसमें मखारिज का बयान, सिफात का बयान, मद का बयान, लीन का बयान, मद्दे का बयान, न जाने कितने बयान, और तमाम बयानों के छोटे छोटे मसाइल पर आना। तो तीसरे नंबर का वो कारी है जो फन में महारत रखता है, एक वो कारी है जो नज़्म नात में महारत रखता है, एक वो कारी है जो पढ़ने में महारत रखता है, एक वो कारी है जो किरात सबा में महारत रखता है, एक वो कारी है जो किरात अशरा में महारत रखता है, एक वो कारी है जो किरात सलासा में महारत रखता है। लेकिन अल्लाह की कसम, रजब का महीना है, मैं भी अमानत की जगह पर खड़ा हूं। हमारे हजरत कारी सिद्दीक साहब, मेरे दोस्तों, वो अलग बात है कि वो पढ़े नहीं, अगर पढ़े तो जिन्होंने पढ़ा है उनके उस्ताद से। नारे तकबीर, हजरत कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, ये किरात के मैदान के भी बादशाह है, और आपने शायद कभी इनकी नज़्म नात को नहीं सुना, और आज मैं दरखास्त करता हूं कि शायद सुना दे इंशाअल्लाह। हम हजरत कारी साहब से दरखास्त करते हैं कि नज़्म नात तो जरूर सुनाएंगे इंशाअल्लाह। अरे अगर आप सुनेंगे तो आप खुद एहसास करोगे, ये वो शख्सियत है जो तजवीद के मैदान का बादशाह, तरतील के मैदान का बादशाह, तजवीद के मैदान का बादशाह, हजर के मैदान का बादशाह। अरे मेरे दोस्तों, ये तजवीद के मसले का बादशाह। मेरे दोस्तों, किताब लिखने वालों ने हदीसों पर किताबें लिखी, तफसीर पर किताबें लिखी। ये हजरत कारी साहब अकेले हैं, अकेले, जिन्होंने फन तजवीद पर 7 किताबें लिखी। अरे तकबीर। बोलो बोलो, कितनी किताबें? अब मैं मेरी बात कर रहा हूं, हालांकि मैं पढ़ा, और कारी साहब से माफी भी चाहूंगा। इनके जो मुकालमा की किताब है, कुछ दिन पहले मैं लेकर बैठा तो मेरे को भी कुछ तारे नजर आने लगे, मेरे को भी कुछ बातें समझ में नहीं आने लगी। मेरे दोस्तों, ये फन्ने तजवीद में हिंदुस्तान नहीं पूरे आलम में इनकी तरह तजवीद के दकीक मसाइल पर नजर रखने वाला आज कोई नहीं है। दुआ करो अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। बल्कि रजब के महीने में दुआ करो, ऐसा किरात के मैदान का बादशाह वो अकेला है। अल्लाह हमारी उम्रें भी इनको नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हजरत कारी साहब, आज मैं कह रहा हूँ, मुझे मालूम है इनको बिल्कुल पसंद नहीं। इन्होंने तो इनाम भी दिया ना, तो ये मौलाना अरशद ऐलान करने जा रहे थे, तो कहा नहीं, मेरे नाम का ऐलान नहीं करना। मैंने तो करवा दिया नाम का ऐलान। ये हजरत कारी साहब, इनका इखलास, इनका तकवा। आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने भी दारुल उलूम फलाह दारैन में पढ़ाया। जिस मदरसे में ये पढ़ा रहे हैं, हमने उनके पास पढ़ा, हम सब ने उनके पास पढ़ा, और मैंने 16 साल पढ़ाया। अरे हमने सुबह के वक्त में पढ़ाया, हमने दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में पढ़ाया, हमने शाम के ठंडे मौसम में पढ़ाया। लेकिन हजरत कारी सिद्दीक साहब, ये वो उस्ताद है जिन्होंने न सुबह देखा, न शाम देखी, न रात देखी। बल्कि मेरे दोस्तों, आज भी दारुल उलूम फलाह दारैन जाओ, तहज्जुद के वक्त में चले जाओ, पूरे मदरसे में सन्नाटा होगा, और हजरत कारी साहब अपने बच्चों को लेकर किरात सबा पढ़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आपने पूरे अहमदाबाद वालों से पूछ रहा हूं, मैंने कई बयान किए, और बयान के बाद किरात सबा पढ़ा। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बल्कि लोगों ने पर्चियां भेजी कि किरात सबा माशाअल्लाह पढ़ो। आज नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि एक्सप्रेस गाड़ी के होते हुए लोकल का कोई काम नहीं होता। आज नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम हिंदुस्तान में फखर के साथ कहे, तकरीबन 700 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने हजरत कारी साहब के पास तजवीज के साथ पूरा कुरान मुकम्मल किया, और 350 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने हजरत कारी साहब के पास पूरा कुरान किरात सबा में पढ़ा, और 250 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने कारी साहब के पास अशरे सगीर को पढ़ा। और सबसे मुश्किल अशरे कबीर जो मैं पढ़ा भी नहीं हूं, जो सबसे मुश्किल है, वो भी तकरीबन 150 से ज्यादा बच्चों ने। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, मैंने आपका काफी वक्त लिया, मुझे माफ करना, लेकिन आज मैं जब खड़ा हुआ, और मैं कब से, बयान करने वाले का दिल कब से मचलता रहता, कब मैं खड़ा हो जाऊं। मुझे बहुत पीछे आज मौलवी हबीब ने बिठाया। मैं समझा शायद मजमा बोलेगा, कारी अहमद अली को आगे बुलाओ, लेकिन कोई नहीं बोला। लेकिन खैर मैं तो आ गया, खड़े हो गया, और मैं बैठा भी नहीं, इसलिए नहीं बैठा कि बात बैठूंगा तो बहुत लंबा बयान हो जाएगा। वैसे हो गया, खड़े खड़े भी काफी लंबा बयान हो गया। आप टेंशन में तो नहीं ना कोई भी? किरत के बाद जो है बुलाया जाएगा, फिर कारी साहब बुलाया जाएगा, किरत के बाद बुलाया जाएगा। कारी साहब आपकी बीवी है? जी सब है।
बीवी बच्चे सब हैं। एक बात कहूं मेरे दोस्तों, इनको देखकर भाई अल्लाह की बीवी की उम्र में बरकत देवे। आमीन बोलो जोर से, सुनेगी तो खुश हो जाएगी। पठान खुश तो कर दे। एक मौलवी का मैंने नाम सुना, मुल्ला नसीरुद्दीन, सुना आपने? सुना मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुना? वो कब्र पे बैठ के रो रहा था, कब्र पे सामने रो रहा था। अब कोई जाने वाला है, कहा तेरे बेटे की कब्र है? नहीं। कहा बेटी की कब्र है? तो कहा नहीं। अरे उसको कहा फिर कब्र किसकी है? तेरे चाचा की है, तेरे मामू के, तेरे किसकी कब्र है? तू रोता क्यों है? तो कहा नहीं मेरे रिश्तेदार की कब्र नहीं है। तो कहा फिर कब्र पे बैठ के रोता क्यों है? कहा मेरे बीवी के अगले शोहर की कब्र है, मेरी बीवी का जो पहला धनी था ना शोहर, उसकी। तो कहा कमबख्त तू क्या को रोता? तो कहा मेरे को गाली मत दे, ये कमबख्त नालायक मर गया, मुसीबत मेरे गले छोड़ गया। बहुत अच्छा लगता है आप लोग हंसते हैं, ऐसा लगता है सबके गले मुसीबत है। हाँ? किसको किसको पूछूं भाई? कारी साहब को तो पूछ ही नहीं सकता, उस्तादों को कैसे पूछूं? ये सब जवान है माशाल्लाह। हाँ, मौलाना हबीब सच बता, तू डरता बीवी से? आप बीती को जगबीती कर रहे हैं आप। मैं तो डरता भाई, मेरे को काय को तुम आहिस्ता से बोल रहे, माइक में बोलो ना। खैर मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। और जो बातें इस वक्त हंसते हंसाते मैंने आपके सामने कही, अगर हम अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर सोचे, अभी हमें शेख अब्दुल नासिर की किरात को सुनना है इंशाअल्लाह। और शेख अब्दुल नासिर की किरात को मैंने आज तक आमने सामने नहीं सुना, लेकिन कैसेटों पर सुना अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ करते हैं अल्लाह करे इनकी भी दाढ़ी होती है। आमीन बोलो ना भाई, आमीन 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 आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत अच्छा पढ़ने का जो मलका अता फरमाया। तो शेख अब्दुल नासिर के बारे में भी कुछ बातें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे मजमे को हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान की तो बहुत बात बाकी है। कब करूं? किरात के बाद तो मेराज का बयान होगा, तो हिंदुस्तान का बयान कब? तुम्हारे घर पे करूं आकर? खैर वो सब बातें बाद में, हिंदुस्तान साथ में कह दो हमारा भारत वतन महान। बोलो हमारा भारत वतन, बोलो हमारा हिंदुस्तान महान। किसी ने मुझे एक मरतबा एक शेर पढ़ के कहा, अरे मौलाना तुम्हारा हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान, 1000 में 99 तो बेईमान, 1000 में 99 में। मैंने कहा हाँ हमारा हिंदुस्तान 1000 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, फिर भी मेरा भारत महान। और भारत महान के साथ आज हम सब साथ में इंशाअल्लाह, हमें बहुत उम्मीद है, हम सिर्फ हजरत कारी सिद्दीक साहब की दुआ पर बात खत्म नहीं करेंगे। मैं तो दरखास्त नहीं कर सकता, हजरत मौलाना खलील साहब से कहूंगा, वो दरखास्त करेंगे। हजरत कारी साहब हमको नात सुनाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इतने बड़े जो तजवीज का बादशाह, किरात के मैदान का बादशाह, फन्ने तजवीज का बादशाह, पूरे हिंदुस्तान के फन्ने तजवीज का बादशाह, वो हमारे अहमदाबाद में आए और हम उनका कुरान न सुने, हम उनकी नात न सुने, तो हमसे बढ़कर महरूम कौन होगा? इसे शेख अब्दुल नासिर की किरात तो सुनेंगे, लेकिन साथ साथ में हम हजरत कारी साहब की मुख्तसर किरात सबा, मुख्तसर नात, ये भी जरूर सुनेंगे। फिर बयान होगा इंशाअल्लाह। सुबह तक बैठोगे ना इंशाअल्लाह? अगर मेरे कहने से, अगर मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत कारी सिद्दीक साहब अदाम अल्लाहु फयूज़हु को कोई तकलीफ पहुंची हो, मैं दिलो जान से माफी चाहता हूं। और आज भी मैं कदर करता हूं कि आज हम जिस बेंच पर पहुंचते हैं या जिस जगह पहुंचते हैं, वो हजरत कारी सिद्दीक साहब का एक बहुत बड़ा सदका है। मुझ पर भी उनका एहसान है, मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब पर भी उनका एहसान है, और आज मेरे छोटे भाई मौलाना हुज़ैफा साहब जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो दारुल उलूम फलाह दारैन के उस्ताद है, उन पर भी इनका बहुत बड़ा एहसान है। और वो एहसान है जो मैं कसम खाकर कहता हूं कयामत तक चुका नहीं सकते। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके सदके में हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आमीन 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 आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना हबीब साहब फिर आपसे भी माफी चाहता हूं, माफ करो न करो आपकी मर्जी की बात करो।